الخوف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي موضع الآخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی ہماری یہ مجلس اور آج کی ہماری یہ نشست اور آج کی ہماری یہ گفتگو درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سراج الامہ کاشف الغمہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے عرس پاک اور آپ کے یوم پاک کے حوالے سے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا یہاں منعقد ہوتا ہے اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ہر ماہ کے حوالے سے اسلام کے کوئی بنیادی موضوع، بنیادی عنوان، بنیادی سبجیکٹ اور بنیادی شخصیت کے حوالے سے ہم نظام مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم پہلو کو ہم سمجھیں اور جانیں تاکہ ہماری زندگی کا مقصد ہمیں حاصل ہو اور وہ تعلیم پر عمل کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. شعبان المعظم کی ابتدا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک سے ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور ان کی بائیوگرافی، ان کی زندگی، ان کے کردار اور دین اسلام کے اندر ان کا منصب و مقام کیا ہے، یہ سمجھنا ایک تعلیمی طور پر اور تفہیمی طور پر اور دین کو سمجھنے کے حوالے سے اور خود کو تعلیم اسلام اور دین کی معلومات میں پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی برگزیدہ شخصیت ہیں. آپ کی ولادت سن 80 ہجری ہے اور وصال 150 ہجری ہے، یعنی موجودہ جو دور میں اور آپ موجود ہیں یہ 1442 ہجری ہے. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کے ابتدائی دور میں پیدا ہوئے ہیں. یعنی 11 ہجری میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80 ہجری میں ہو رہی ہے، اور آپ کا وصال 150 ہجری میں ہو رہا ہے، یعنی آج سے تقریباً 1400 سال پہلے. لیکن اسلامی قانون اور لا آف شریعہ، اسلام کے قانون اور پرنسپلز کو مرتب کرنے والے، اس کی تدوین کرنے والے، اس کو کمپائل کرنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ.
آج قرآن و سنت میں موجود کیونکہ دیکھیے دین اسلام ہماری زندگی کے تمام تقاضوں پر اپنی روشنی ڈالتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ معاملہ ہمارے ظاہر کا ہو یا ہمارے باطن کا ہو، اور بالخصوص ہمارے ظاہر کے معاملات جس میں ہماری طہارت و پاکیزگی ہے، جو وضو ہے، غسل ہے، نجاستوں کی سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، نجاستوں کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، اور اس طہارت کے بعد پھر نماز ہے، اس کے بعد پھر نماز کے اندر موجود ہزارہا مسائل ہیں، کن چیزوں سے نماز قائم ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے مستحبات کیا ہے، نماز کے سنن کیا ہے، پھر اس کے بعد روزہ رمضان شریف کا، روزے کے فرائض کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے قائم ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ہر دور کے اعتبار سے پیدا ہونے والی ایک نئی کنڈیشن، نئی چیز، اس کے مسائل کا حل روزے کے حوالے سے، جس طرح انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، ہوائی جہاز میں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، ریل گاڑی میں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، الغرض ایک اصل مسئلے کے ساتھ ساتھ روزمرہ ترقی ہونے کے حوالے سے اسلامی عبادات کی تعلیم کس طرح حاصل کی جائے، تو طہارت، نماز، روزہ، پھر زکوٰۃ کے مسائل، پھر حج کے مسائل، اسی طرح نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، وراثت کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، اور الغرض عبادات اور معاملات، یہ تمام مسائل جس کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے، اس کی تعلیم اور اس سے ملنے والی ان عبادات کو ادا کرنے کے لیے جو ضابطہ دیا جاتا ہے وہ شریعت مطہرہ ہے، اور شریعت مطہرہ یعنی شریعت جو ہے، اللہ کا جو راستہ ہے، دین جو ہے، شریعت، وہ 4 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، اور اس کی 4 دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلے شریعت کی دلیل قرآن ہے، پھر سنت رسول اللہ ہے، پھر اجماع صحابہ ہے، اور پھر قرآن، سنت اور اجماع صحابہ، اس میں ہمارا پورا دین موجود ہے۔ لیکن ہم ایسے دور میں آ جائیں جس میں میڈیکل حوالے سے یا سماجی حوالے سے دور اتنا ترقی کر چکا ہو کہ ان معاملات اور ان آسائش اور ان چیزوں کے ساتھ ہم اپنی جان بھی نہیں چھوڑا سکتے، تو لہذا ان چیزوں کے بارے میں اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے ان 3 بنیادی دلیلوں کو، قرآن، سنت اور اجماع صحابہ کو سامنے رکھ کر ایک خاص علم ہے جس کو قیاس شرعی کہا جاتا ہے، اس کی روشنی میں موجودہ درپیش آنے والے مسائل کے جائز اور ناجائز ہونے کا حکم لگانا، یہ ہے قیاس۔ اور یہ 4 چیزیں جب مرتب ہو جاتی ہیں تو اس کو شریعت مطہرہ کہتے ہیں۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا شرعی لا، شریعت کے پورے قوانین کو جو آپ نے کمپائل کیا، منضبط کیا، مدون کیا، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دین اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صرف، میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، میری بہنیں بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں اس پر تھوڑی توجہ رکھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے، تھوڑا علمی بھی ہوگا، لیکن میں اپنی بہنوں اور بھائیوں سے کہوں گا کہ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب اسمارٹ موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ ساری بلائیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو اسلام کا تو سادہ سا مسئلہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی مشکل بات ہے، توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں جس کا میں نام لیا، ہماری ضرورت کے حوالے سے۔ ایک موبائل آپ کے ہاتھ میں تو اس کا فنکشن کیا ہے، جس چیز آپ کے سامنے نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس کا فنکشن کیا ہے، جس طرح اس کا جاننا ضروری ہے، اور ہم جان بھی لیتے ہیں اپنے ذوق کے حوالے سے، چاہے ہمیں انگریزی آتی نہ ہو، چاہے ہمیں وہ فن نہ آتا ہو، لیکن اپنے ذوق کے اعتبار سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو دین اسلام کے اعتبار سے ان باتوں کا سمجھنا زیادہ آسان اور ضروری ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اب آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرعی قانون اسلامی کو مدون کیا ہے، کمپائل کیا ہے، جمع کیا ہے، اس کو چیپٹر وائز، یہ طہارت ہے، یہ غسل ہے، یہ وضو ہے، یہ روزے کے مسائل ہیں، یہ زکوٰۃ کے مسائل، یہ عبادات ہیں، یہ احکامات ہیں۔ الغرض ہماری زندگی ہمیں جن جن چیزوں کا، کیونکہ ہماری زندگی میں یا تو کوئی کام کریں گے وہ جائز ہے یا کریں گے وہ ناجائز ہے،
تو جائز اور ناجائز کو سمجھنے اور اس کو جائز اور ناجائز کی صورت جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کام کیا کیا ہے؟ ایک تو بنیادی پرنسپلز دیے ہیں، اصول دیے ہیں، جن اصول کے ذریعے قیامت تک اگر ایجادات اور ترقی ہوتی چلی جائے تو ان اصول کے ذریعے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس اصول پر وہ لوگ جو علم میں مہارت رکھتے ہیں وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس بات کو پا سکتے ہیں کہ یہ موجودہ شے ہمارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. کیونکہ ترقی کا دور ہے، ہر دور میں نئی ایجادات ہیں، نئی ترقیاں ہیں. اب وہ ترقیاں آیا اس کو یوز کرنا ہمارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو اس کے لیے قانون چاہیے، اسلامی قانون، جہاں عبادات ہیں، جہاں معاملات ہیں، جہاں جرائم اور عقوبات ہیں، کرائم ہے، اس کا مکمل ایک جس طرح عدالتی پورا قانون کا نظام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمایا ہے. آپ کے 1000 سے زیادہ طلباء جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے اس کو کمپائل کیا اور اس کو جمع کیا اور مدون کیا، اور آج سے 1400 سال پہلے اس بات کو ذکر کیا. اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے. قرآن کریم فرقان حمید نے، اب دیکھیں موضوع کھلے گا، میرے سامنے اس وقت سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 ہے. توجہ کیجئے گا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے پرہیز کیجئے گا اور ہم پر رحم کیجئے گا، تاکہ بہت اہم موضوع ہم گفتگو کر رہے ہیں. براہ کرم ایسا نہ کریں کہ پھر عوام میں یہ موضوع بیان نہ کیا جائے، تو اس کی تھوڑی سی قدر کریں اور سمجھداری سے اپنے ذہن پر غور رکھیں. ہم پوری کوشش کریں گے اس میں کہ سادے اور آسان انداز میں آپ کو یہ باتیں سمجھائیں، اور اپنے آپ کو دین میں میچور ہونے کے لیے ان باتوں کا سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک ایکیڈمک موضوع ہے، ایک درسی موضوع ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے آیت نمبر 122 کے اندر اس چیز کو ذکر کیا. سورۃ التوبہ میں فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی مسلمان اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں. اللہ فرماتا یہ تو نہیں ہو سکتا. لوگوں کے کاروبار ہیں، اپنے بزنس ہیں، اگر سبھی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں گے اور اس میں بالکل کمال حاصل کریں گے تو یہ تو ممکن نہیں. پھر کاروبار کیسا ہوگا، لوگوں کے اور زندگی کے شعبے کیسے ہوں گے؟ تو اللہ فرما رہا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں علم حاصل کرنے کے. لیکن ہاں آگے اللہ فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، فرما ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر جماعت، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں اور پھر وہ کیا کریں لیتفقہوا فی الدین، اور پھر وہ خوب سمجھ کے دین کو پڑھیں. شروع سے دیکھیے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکل پڑے اللہ کی راہ میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، لیکن ہر جماعت، ہر شعبے میں سے کچھ لوگ ذہین فتین لوگ اور کمال مہارت رکھنے والے ذہین لوگ اس میں سے نکلیں اور وہ دین کی سمجھ کو حاصل کریں. وَلْيَنْظِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر وہ لوٹ کر آئیں علم حاصل کرنے کے بعد، لوٹ کر آئیں اپنے علاقوں میں، اپنے قوم کے پاس، اپنے لوگوں کے پاس، اور انہیں پھر وہ دین کی باتیں وہ بتائیں. فرما الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ جن کو وہ بتا رہے ہیں وہ ان کی قوم والے، ان کے علاقے والے کوئی نافرمانی کے کام اور گناہ کے کام سے بچ سکیں. قرآن کریم کی اس آیت پر آپ تھوڑا سا غور کریں. میں نے آیت نمبر 122 آپ کے سامنے پڑھ دی. اس میں اللہ نے فرمایا کہ سب کے سب نکل کر تو اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، ان میں کچھ ذہین لوگ نکلیں اور ان کی ذہانت بھی ایک کمال پر ہو، اور وہ نکلیں اور وہ نکل کر اللہ کی راہ میں دین کی مکمل سمجھ کو حاصل کریں، اور دین کی مکمل سمجھ کو حاصل کرنے کے بعد وہ لوٹ کر آئیں، پھر ادارے بنائیں، درس کی محفلیں سجائیں، اور لوگوں کو حلال اور حرام، ضروری اور غیر ضروری جو شریعت کے احکام اور دین کے مسائل وہ بتائیں، تاکہ لوگ گناہوں کے کام سے بچ کر ان نیکی اور شرعی حکم کو لے کر اپنی زندگی میں اس کو لا سکیں. اب دیکھیں کچھ اللہ نے فرمایا سب نہیں نکلیں گے، جو نہیں نکلے وہ عام لوگ ہیں، جو دین حاصل کرنے کے نکلے وہ خاص لوگ ہیں.
تو خاص لوگ جو دین کا علم حاصل کر کے آئیں تو عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ان کی اتباع کریں، ان کی تقلید کریں، اور جیسے وہ حکم بیان کریں اس حکم پر عمل کریں۔ یہ شریعت مطہرہ کا یہ پورا سسٹم ہے۔ جس طرح ہمیں علم کے اندر وہ درک، وہ گہرائی، وہ گہرائی، ہمیں قرآن و سنت کے علم میں وہ پختگی نہیں، لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان چنیدہ، ان برگزیدہ اور ان اسپیشل لوگوں کے اندر ہیں جن کو قرآن یہاں ڈسکس کر رہا ہے، جو ذہانت کے اعتبار سے قرآن و حدیث کا مکمل علم ایسے حاصل کر لے کہ بعد کے مسائل بھی حل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس لیے امت امام اعظم ابو حنیفہ کے علم پر اعتماد کر کے جائز ناجائز مسائل کو سمجھتی ہے۔ اس سمجھنے اور قبول کرنے کا نام تقلید ہے، اور جو سمجھ رہا ہے اس کا نام مقلد ہے، اور جس کی سمجھ رہا ہے اس کا نام مجتہد ہے۔ یہ پورا سسٹم آ گیا۔ تو قرآن کریم فرقان ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں حنفی، میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، جیسے استاذ کی تعلیم سے شاگرد علم حاصل کرتے ہیں۔ آج دیکھیں مسلمان ممالک، مثال کے طور پر اگر آپ غور فرمائیں تو اس وقت 7.5 ارب یا 8 ارب کے لوگ دنیا کے قریب لوگ دنیا میں موجود ہیں بحیثیت انسان۔ 7 ارب یا اس کے آگے پیچھے 7 ساڑھے 7 ارب آپ کہیے، اتنے انسان اس زمین پر موجود ہیں۔ 7 ارب بھی اگر آپ لے لیں کہ اس وقت سورج جہاں سے نکل رہا ہے اور جہاں ڈوب رہا ہے، 7 ارب انسان، مومن کافر سب، 7 ارب انسان جس کو انسان کہتے ہیں، 7 ارب انسان اس زمین کے تختے پر موجود ہے، اور اس میں 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں۔ 7 ارب ٹوٹل انسان ہے، اس میں 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں، اور ان 1 ارب 70 کروڑ میں 65% وہ لوگ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ آج سے نہیں، ہمیشہ سے۔ مثلا غور کیجیے، میں آگے اس کو تھوڑا اور کلیئر کروں گا، کچھ باتیں آپ کے ذہنوں میں سمجھتا ہوں کہ بھاری ہو رہی ہوگی، لیکن آگے ہم چلیں۔ میں نے پہلے کہا کہ اکیڈمک موضوع ہے، ایک تدریسی موضوع ہے، تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے ہم آگے چلیں گے، اور یہ بہت اللہ برکت دے درس نظام مصطفیٰ کی اس محفل کو سجانے والوں کو، کہ یہ وہ بحثیں ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں جو مدارس میں منتہا طالب علم سے کی جاتی ہے۔ یعنی 8-9 سال ایک بچہ جب پڑھ لیتا ہے اور علم میں کمال حاصل کر کے عالم بننے کی ڈگری پر پہنچتا ہے، اس وقت یہ بات کی جاتی ہے، بلکہ بہت ممکن ہے اس وقت بھی یہ بات اس کے پلے نہیں پڑتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ درس نظام مصطفیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہمیں سادے انداز میں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ مزاج کیا ہے اور شریعت کا ورک فریم کیا ہے۔ اور کی میں نے عرض کیا کہ اس زمین پر 7 ارب کے قریب انسان ہے، اس میں 1 کروڑ 70 لاکھ، 1 ارب 70 کروڑ، 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، اور ان 1 ارب 70 کروڑ کا 65% اگر آپ نکالیں گے تو وہ حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، جس طرح پورا پاکستان حنفی فقہ کو فالو کرتا ہے، بنگلہ دیش پورا حنفی فقہ کو فالو کرتا ہے، افغانستان ملک پورا حنفی فقہ کو فالو کرتا ہے، ترکی پورا حنفی فقہ کو فالو کرتا ہے، ملیشیا انڈونیشیا پورا حنفی فقہ کو فالو کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ان کی شخصیت پر میں تھوڑی سی بات کروں گا تاکہ موضوع آسان ہو جائے، لیکن ابتدائی طور پر یہ علمی بات تھوڑی سی سن لیجئے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دی ہوئی ہدایات اور ان کی شریعت مطہرہ پر کی ہوئی انٹرپریٹیشن، تشریحات، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ جج جب فیصلہ دیتا ہے تو اس پر وہ اپنی ایک کامنٹری دیتا ہے، اس پر اپنی ایک انٹرپریٹیشن دیتا ہے، اس کے بعد کبھی اسی قسم کا کیس عدالت میں آتا ہے تو وکلاء اس ماہر جج کی تشریح کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا دیا گیا ہے۔ تو قرآن و سنت جو ہے وہ تو اصل دین ہے، لیکن اس کی تشریح، اس کی تفسیر جو امام اعظم نے دی ہے وہ فقہ حنفی ہے، اور اس کو فالو کرنے والے تقریباً اہل اسلام میں 65% لوگ۔ اب آپ دیکھیں سب کچھ قرآن و سنت کے اندر ہے۔ میں یہاں پر ابھی آگے چلنا چاہتا ہوں فقہ، کیونکہ قرآن نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ جائیں اور دین کا فقہ حاصل کریں۔
یعنی دین کی سمجھ حاصل کریں. اب فقہ کس کو کہتے ہیں ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیے. فقہ کی مثال یوں سمجھ لیجیے آپ مکھن کی ہے. سمجھنے کا ایک مثال دے رہا ہوں. مثلا دودھ اصل ہے, دودھ کو پھینٹا جاتا ہے, اور جب دودھ کو پھینٹا جاتا ہے تو دودھ سے پانی الگ ہو جائے, اور دودھ کا اصل مغز, اصل طاقت جہاں آ کر جمع ہوتی ہے وہ مکھن ہے. تو لہذا قرآن و سنت اصل دودھ ہے. جب اس پر محنت کی جاتی ہے تو قرآن و سنت کی مراد, مقصد جو نکل کر آتا ہے وہ فقہ ہے. اور جس کو یہ درک اور کمال حاصل ہو جائے اس کو فقیہ کہتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے بخاری شریف کی, اسی تسلسل میں سنیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ سرکار کریم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. حضور فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا, اللہ جس سے بہتری کا ارادہ فرماتا ہے, یفقہہ فی الدین, اسے دین کی دانائی اور فقہ عطا فرماتا, دین کی سمجھ عطا فرماتا. اب ذرا سمجھیے فقہ کو میں ایک اور آسان کرتا ہوں. میں نے فقہ کی ایک مثال آپ کے سامنے دی, جیسے مکھن, یعنی دودھ میں وہ موجود ہے لیکن اس پر محنت کی ضرورت ہے. اس کو پھینٹ پھینٹ کے دودھ کا پانی ایک طرف ہو جائے اور خالص دودھ کا جو طاقت اور غذائیت ہے وہ ایک طرف ہو جائے تو وہ ہے مکھن. تو فقہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر اتنا غور و فکر کرنا کہ اللہ کے کہنے کے منشے کو سمجھ لینا اور رسول اللہ کے کہنے کے منشے کو سمجھ لینا, یہ ہے فقہ. اور اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا, یہ اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ رب العالمین نے حضرت امام اعظم حنیفہ کو انتہائی ذہین پیدا کیا تھا, اور آپ کے اندر یہ درک تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی حضور کی حدیث کے عین مطابق جب سامنے حدیث ہوتی تھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مراد کیا ہے. یعنی مراد متکلم کے قول کا مطلب, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بیان کر رہے ہیں, الفاظ بھی ہے, بات بھی ہے, لیکن ایک بندہ اس بات کو دوسرے پہرائے سے سمجھ رہا ہے, اور ایک ذہین یہ کہ مقصد کو سمجھ رہا ہے کہ حضور یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ ہے فقہ, یہ ہے فقہ. میں سمجھانے کے لیے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ. مشہور حدیث مبارکہ جامع ترمذی شریف کی, ایک ہوتا ہے محدث اور ایک ہوتے ہیں فقیہ. محدث وہ ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زبانی یاد کرتے ہیں, یعنی حدیث کا ٹیکسٹ یاد کرتے ہیں, متن جو حدیث کا ٹیکسٹ ہے. جیسا حافظ قرآن کس کو کہتے ہیں, جو قرآن کا ٹیکسٹ یاد کرتا ہے. مفسر کس کو کہتے ہیں, جو اس ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. تو فقیہ کس کو کہتے ہیں, محدث اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کے کہے ہوئے جملے کو رٹے, اور فقیہ اس کو کہتے ہیں جو جملے کو رٹنے کے ساتھ حضور کی مراد کو جانے. اب یہ فرق تھوڑا کریں. امام اعظم فقیہ ہے, اور فقیہ کے لیے محدث ہونا بھی ہے, کیونکہ جو مفسر خود قرآن کو نہ جانتا ہو تفسیر کیسے کرے گا. جو فقیہ خود قرآن و سنت دونوں کا نہ جانتا ہو تو مسئلہ کیسے نکالے. او بھائی, جس کے پاس دودھ ہی نہ ہو مکھن کہاں سے لائے گا. تو لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہے. اس کا مطلب وہ قرآن کی بھی بہت بڑے عالم ہے, سنت کی بھی بہت بڑے عالم ہے, کیونکہ فقہ خود سے کچھ نہیں ہے, وہ قرآن و سنت کا نتیجہ ہے. تو جب تک قرآن و سنت پر کمال نہیں آئے گا اس وقت تک وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو امام اعظم ابو حنیفہ فقیہ ہے. فقیہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول نے کوئی بات کہی, اس بات کے 10 اینگل نکلتے ہیں, لیکن وہ اتنا ذہین ہو کہ سمجھ جائے کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے, مراد کو پہنچ جائے, مقصد کو پہنچ جائے, اس کو کہتے ہیں فقیہ. حضرت امام ترمذی نے ایک جملہ نقل کیا ہے, وہ فرماتے ہیں الفقیہ اعلم بمعنی الحدیث. فقیہ جو ہوتا ہے وہ محدث سے زیادہ حدیث کے معنی کو سمجھتا ہے. سبحان اللہ کے ساتھ میرے جملے بھی آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات چلے گی. الفقیہ, غور کی, الفقیہ اعلم, فقیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ علم رکھتا. اعلم, الفقیہ اعلم بمعنی الحدیث. فقیہ جو ہے وہ حدیث کا معنی محدث سے زیادہ جانتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا, محدث اس عالم کو کہتے ہیں جو نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ضبط کرے اور حفظ کرے. جیسے حافظ قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے والے کو کہتے ہیں, قرآن کے ترجمے کو یاد کرنے والے کو نہیں کہتے. ترجمہ ایک الگ شعبہ ہے.
تفسیر اس کی ایک الگ شعبہ. جو صرف قرآن کے متن ٹیکسٹ کو یاد کرے زبانی وہ ہے حافظ. تو جو رسول اللہ کے کہے ہوئے جملے حدیث کے صرف ٹیکسٹ کو یاد کرے وہ ہے محدث. اور قرآن و سنت کے جو دونوں کی مراد کو سمجھ جائے وہ ہے فقیہ. تو لہذا فقیہ مفسر سے بڑا عالم ہوتا ہے اور فقیہ محدث سے بڑا عالم ہوتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے سے کرنا چاہتا ہوں، غور کریں. محدثین وہ ہیں جن کو جیسے حافظ قرآن کو پورا قرآن زبانی یاد ہوتا ہے. محدث کل حدیثیں جو ہیں نا، کل حدیثیں وہ میرے دوستوں بزرگوں 3,500 کے قریب ہیں. پھر آپ کہیں گے جناب وہ لاکھوں کیسی ہو جاتی ہیں کہ یہ 1,00,000 حدیث 2,00,000 حدیث. تو اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ 3,500 ہے. اس کی سندیں جو ہیں نیریٹو جو اس کی سند آ رہی ہے، یہ سند مختلف ہونے کی وجہ سے حدیث کی تعداد بڑھ جاتی ہے. مثلا دیکھیں یہاں پر 100 آدمی بیٹھے ہیں فرض کیجیے. میں نے ایک حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کو دار و مدار نیت پر ہے. اس کو آپ نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا. ٹیکسٹ ایک ہی ہے، متن ایک ہی ہے، انما الاعمال بالنیات. سننے والے 100 ہیں. یہ 100 جا کر بیان کریں گے تو اس کو ایک حدیث نہیں 100 حدیث کہا جائے گا راویوں کے اعتبار سے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ 1,00,000 کا ہونا، 2,00,000 کا ہونا یہ روات کے بڑھنے پر ہے، بیان کرنے والے کی تعداد کے بڑھنے پر ہے. ایک حدیث کو ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، اسی کو وہی حدیث دوسرا صحابی بیان کر رہے ہیں، وہی تیسرے صحابی بیان کر رہے ہیں، وہی چوتھے بیان کر رہے ہیں، وہی ایک تابعی بیان کر رہے ہیں، وہی دوسرے تابعی بیان کر رہے ہیں. تو افراد کا بڑھ جانا یہ اس کی تعداد کو بڑھاتا ہے. اب آپ غور کیجیے، کوفے کی طرف ہم چلتے ہیں. تھوڑی سی میں بات مزید عرض کروں گا، اگر آپ کو مشکل نہ لگے تو مثال سے سمجھاتا ہوں. محدثین کا اجتماع تھا. میں بتا چکا ہوں محدثین کس کو کہتے ہیں. حافظ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت کو رٹنے والا. محدث کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ کے قول اور حدیث کو رٹنے والا. محدثین کا اجتماع تھا. اس میں ایک شخص آیا اور اس نے دروازے پر کھڑے ہو کے سوال کیا، حضرت میرے سوال کا جواب دیجیے. تو تمام بڑے بڑے جلیل القدر محدثین، کسی کو 1,00,000 حدیث یاد، کسی کو 50 حدیث، انہوں نے کہا سوال کرو. انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں پانی کی کمی ہے. تو میں اپنی کھیت کو تیار جب کرتا ہوں، فصل بنا لیتا ہوں، تو اس کے اندر میں اپنے ٹیوب ویل تو زمانے میں نہیں تھا، لیکن اپنا جو میرا پانی ہے زمین کا، اس سے میں اپنی کھیت کو مکمل پانی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر میرے پاس پانی بچ جاتا ہے، پھر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا پانی میرا پڑوسی کو ضرورت ہے اس کو دے دوں. تو کہ یا دینے پر مجھے کیا اجر ملے گا؟ تو ایک محدث کھڑے ہو کر کے لگے اجر کی بات کر رہے ہو تو گناہ کا کام ہے. اب دیکھو محدث کیسا ذہانت رکھتا ہے اور فقیہ کیسی ذہانت رکھتا ہے. انہوں نے کہا جس میں کون سی گناہ کی بات، میں تو اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، اس پر تو احسان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، حدیث میں آیا ہے کیا کہ اپنی کھیت کا پانی دوسرے کی کھیت میں نہ ڈالو. تو کہے تو حدیث کا متن ہے، اور متن بالکل ٹھیک پڑا گیا. تو اس میں ایک فقیہ بیٹھے تھے، وہ مسکرا کے کہنے لگے آپ نے مراد نہیں سمجھی. کیا مطلب؟ کہ یہاں سے حضور کا مطلب یہ ہے کہ زنا نہ کرنا. اب آپ دیکھیں بات کے جو الفاظ ہیں وہ ترجمہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن مراد جو ہے وہ فقیہ نے سمجھی. فرمائیے جو آپ کھیت سمجھ رہے ہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے. تو اب آپ اس مثال کو میں مزید لمبا نہیں کرتا، ایسی 100 درجنوں مثالیں ابھی پیش کی جا سکتی ہے کہ محدث کا کرائٹیریا اور ذہن کیا ہوتا ہے اور فقیہ اس کی باریکیوں کو گویا کہ کیسے سمجھتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، تو فقہ کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اب میں آگے بڑھتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے کہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ انسان کا اپنے لیے نفع نقصان کو جان لینا یہ فقہ ہے کہ میرے لیے کیا نفع ہے، اور معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ انسان کے لیے کیا چیز نفع ہے، یعنی کیا چیز جائز ہے، اور کیا چیز اس کے لیے ضرر ہے یعنی ناجائز ہے. اس کو جان لینے کا نام فقہ ہے. اور یہ جانے گا وہ کہاں سے کہ کیا چیز میرے لیے جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے؟ قرآن و سنت سے جانے گا تو پتا چلا فقہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفع نقصان کو جان لینا کہ کیا چیز میرے لیے جائز ہے اور کیا چیز میرے لیے ناجائز ہے. اس کا دوسرا معنی یہ کہ احکام شرع اور جو شرعی لا ہے، قانون ہے، اس کو جاننے کا نام یا اس کے ہونے کا نام فقہ ہے. اب میرے دوستو بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، پیچھے سبق یاد دے کہ قرآن کی آیت ہم نے آیت نمبر 122 پڑھ لی.
کہ جس میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ امت کیا کوشش کرے اور کس طریقے سے وہ اللہ کے دین کو حاصل کرے۔ اب آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اب کوئی سوال کرے اس بات پر، کیا قرآن میں ہر چیز نہیں کہ ہم فقہ کی طرف جائیں؟ کیا سنت میں ہر چیز نہیں کہ ہم فقہ کی طرف جائیں؟ ہم نے کہا فقہ قرآن سنت کے خلاف کب ہے؟ یہ تو اس پروسیس کا رزلٹ ہے۔ قرآن و سنت سے جب آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں اور جو نتیجہ آتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، موضوع اب آسان ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآن و سنت میں ہر مسئلہ موجود ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں ہے۔ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ فرماتا ہر شے کے بیان کو ہم نے جمع کر کے اس قرآن میں رکھ دیا، یعنی ہمارے لیے جائز اور ناجائز ایک ہر مسئلے کا جواب قرآن و سنت میں ہے۔ لیکن کیا مجھ میں اور آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس سے نکال سکیں؟ ایک بات پھر میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دور ترقی کرتا گیا۔ آج میڈیکل میں کتنی ترقی آئی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں دوائی کھانا جائز ہے، ایسا ایکس رے جائز ہے، ایسا چیک اپ جائز ہے، ایسا مسئلہ جائز ہے۔ اب یہ جو ترقیاتی چیزیں ہیں جو موجودہ سائنسی دور میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی۔ تو اس پر جائز اور ناجائز کا حکم شریعت کے نور کو یہاں تک ہم لائیں گے کیسے؟ کیونکہ قرآن تو 1400 سال پہلے اترا، تو قرآن و سنت کی روشنی کو موجودہ مسائل تک لے کر آنے کا نام قیاس ہے، اجتہاد ہے، اور اس سے نکلنے والے نتیجے کا نام فقہ ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، مسئلہ اور تھوڑا نرم ہو جائے گا، پھر امام اعظم کی زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ذرا یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ ہم سمجھ لیں جو تھوڑا رہ جاتا ہے۔ اب غور کیجئے میرے دوستوں بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی بڑی مشہور حدیث مبارک ہے۔ دیکھیں میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، میری بہنیں تھوڑی توجہ کریں اور میرے بھائی تھوڑی توجہ کریں کہ فقہ ہے متکلم کی رائے کو جان لینا، رائے کو جان لینا۔ مثلا غور کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ سے کہا غزوہ احزاب کے وقت کہ تم یہاں پر نکلو، اور جب قریظہ قبیلے کے پاس تم پہنچ جاؤ تو وہاں پر تم نے گویا کہ نماز عصر کو ادا کر لینا ہے، اور تم یہاں سے نکلو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا نام لے کر فرمایا کہ وہاں تم نے نماز ادا کرنی ہے۔ اب صحابہ جب روانہ ہوئے میرے دوستوں بزرگوں، تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی نماز کا وقت آ گیا اور نماز کا وقت ختم ہونے لگا۔ اب صحابہ میں رائے کے اعتبار سے دو گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا کہ حضور نے یہاں پڑھنے کا نہیں کہا تھا، حضور نے وہاں پڑھنے کا کہا تھا، اور انہوں نے لفظ کوڈ کر دیا کہ حضور نے تو جگہ کا نام لیا تھا۔ تو دوسرا گروہ کہنے لگا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ نماز پڑھنے کا کہا تھا اور اس جگہ کا نام لیا تھا، لیکن حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اگر اتنے ٹائم پر نکلتے تو ادھر پہنچ جاتے تو تم نماز پڑھتے، لیکن نماز کا تو وقت ہو گیا۔ تو آدھے لوگوں نے پہلے نماز پڑھ لی اس جگہ سے کیونکہ نماز کا وقت آ گیا تھا، اور آدھے لوگوں نے وہاں جا کر نماز پڑھی۔ اب آپ دیکھیں بات ایک ہے، اس کے سمجھنے کے دو منشے ہیں۔ اب حضور کی بات کو سمجھنے میں جہاں منشا آیا، اس کوشش کو اجتہاد کہتے ہیں، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں، اور جو نتیجہ نکل رہا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اور رسول کریم نے فرمایا کہ میرے دینی مسائل میں، دین کے مسائل کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے وہ علماء جن کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، جب اس میں وہ غور و فکر کریں گے، اور غور و فکر کرنے میں اگر وہ قرآن و سنت کی مراد اور اللہ اس کے رسول کے کہے ہوئے منشے کو اگر وہ سمجھ بیٹھے تو ان کے اس صحیح فیصلے پر 2 اجر ہے، اور اگر وہ خطا کر بیٹھے تب بھی 1 اجر ہے، کیونکہ خطا انہوں نے سمجھنے میں کی ہے، اپنی ذات میں نہیں کی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں نماز کے مسئلے میں 2 رائے بن گئی، ایک نے راستے میں پڑھی، ایک نے وہاں پڑھی۔ اب دونوں ہی ٹھیک تھے، کیونکہ دونوں ٹھیک کس اعتبار سے تھے کہ دونوں نے استدلال اور بحث حضور کے قول ہی سے کی تھی۔ لیکن ایک نے کہا کہ حضور نے تو جگہ کا نام لیا تھا کہ فلاں جا کر نماز پڑھنا، دوسرا کہتا بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ فلاں جگہ نماز پڑھنا حضور نے فرمایا تھا، لیکن ہم نکلنے ہی لیٹ تھے، تو جب لیٹ نکلے تو ہم وہاں تک پہنچ نہیں پائے۔ اب دیکھیں
حکم تک پہنچنے کے لیے 2 رائے بن گئی ہے. اب یہ 2 رائے کی جستجو حکم کو جو پکڑنا چاہ رہی ہے یہ ہے اجتہاد، اور اجتہاد کرنے والے مجتہد، اور جو نتیجہ وہ فتویٰ نکال رہے ہیں وہ ہے فقہ. اسی طرح دونوں صحیح، ایک کو 2 اجر ملا جس نے صحیح سمجھا، ایک اسی مسئلے کو سمجھنے میں اگر بظاہر خطا کر گیا تو وہ بھی مجتہد ہے، اس کو 1 اجر ملا. اسی لیے قرآن و سنت سے ثابت شدہ مسائل پر 9 قید مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر امام اعظم ایک رائے دیں، امام شافعی ایک رائے دیں، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی غلطی ہو جائے تو دونوں ٹھیک ہے، اس لیے کہ دونوں مجتہد ہیں. ہاں جس نے درست سمجھ لیا اس کو 2 اجر ہے، اور جس نے درست نہیں سمجھا لیکن اس نے کوشش کی تھی تو اس کی خطا بھی ادا ہے اور اس کے لیے 1 اجر ہے. اس لیے کہا جاتا ہے چاروں فقہ ٹھیک ہے. اچھا ایک مسئلہ میں ذرا اور عرض کر دوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو جائے. دیکھیں قرآن و سنت سے آنے والے مسئلے 2 قسم کے، ایک تو بظاہر لکھے ہوئے ہیں، ایک بظاہر لکھے ہوئے بالکل آپ دیکھتے ہیں سامنے لکھا ہوا موجود ہے. لیکن ایک یہ ہے، مثلا میں آپ کو مثال دوں، دیکھیں غور کریں، منشے کی بات کر رہا تھا. قرآن نے کہا وَامْسَحُوا رُؤُوسَکُمْ، ٹھیک ہے، اپنے سروں کا مسح کرو. اب سر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سمجھ رہے؟ اپنے سروں کا مسح کرو. اب سر یہ اتنے حصے کو بھی سر کہیں گے، آپ اتنے سے اس کو بھی سر کہیں گے، اس کو بھی سر کہیں گے. اب سوال وہ علماء سے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سروں کا مسح کرو تو کتنے سر کا مسح کریں جی؟ امام شافعی نے کہا بس 1 بال کا کر لو، کیونکہ یہ سر کا حصہ ہے. انہوں نے کہا جی مسح ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. امام مالک، امام احمد نے کہا پورے سر کا مسح کرو، کیونکہ اب اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے. قرآن یہ کھولی نہیں، قرآن میں یہ بات اجمالاً آ گئی کہ سروں کا مسح کرو. اب سر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ پورا سر ہے. اللہ فرما رہا سر کا مسح کرو، تو مطلق یعنی ایسا حصہ جس کو ادا کرنے کے بعد وہ سر ہی کا مسح قرار پائے، وہ آدھا سر ہے یا پورا سر ہے یا تھوڑا سا سر ہے. حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ 1 بال کا بھی اگر کسی نے مسح کر دیا مسح ہو گیا. امام احمد مالک کہتے ہیں پورے سر کا مسح. امام اعظم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے یہاں پر مسح کی بات کی کہ سر کا مسح کرو، لیکن مسح کی بات کرنے کے بعد قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کتنے سر کا مسح کرو، صرف مطلق کہا سر کا مسح کرو. تو مطلق کا فرق تو یہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے. تو امام اعظم کی عادت یہ ہے کہ جب قرآن کا کوئی مسئلہ اجمال آ جائے تو اس کی تفسیر وہ حدیث سے لاتے ہیں. تو آپ نے حدیث کو تلاش کیا تو حدیث سے ایک آ گئی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی، جس میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدھے سر کا مسح. تو امام اعظم نے قرآن کے اس اجمال کی تفصیل کے لیے حدیث کو سامنے لے آئے، فرمایا جو سر کا مسح ہے نا اس سے مراد فرض ادا ہو جائے گا جب آدھے سر کا مسح ہو، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اس ساری جد و جہد کو کہتے ہیں اجتہاد، اور جو مسئلہ نکل کے سامنے آتا ہے وہ ہے فقہ. جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک بات جو عرض کی، اصول شاشی آپ پڑھتے ہیں، دیگر جو طلباء وہ دیکھتے ہیں، تو اس جستجو کا نام ہے اجتہاد. ایک عورت ہے، توجہ کیجئے گا، میں مثلا ایک ہی مثال آسانی سے عرض کرتا ہوں صرف فقہ پر. ایک خاتون ہے، خدا نہ کرے ان کو طلاق ہو گئی، تو قرآن کہتا ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اللہ فرماتا ہے کہ جو عورت عدت میں آ گئی، یعنی اس کا شوہر انتقال نہیں کیا، شوہر سے اس کو طلاق ہو گئی، وہ مطلقہ ہے، اب وہ عدت کتنی گزارے؟ تو اللہ فرماتا ثلاثۃ قروء، وہ 3 قروء، 3 قروء بڑے قاف کے 3 قروء عدت گزارے. اب 3 کا لفظ تو خاص واضح ہے کہ 3 سے مراد 3 ہی ہے، ثلاثۃ قروء. تو اس میں تو سب متفق ہیں کہ جناب اس سے 3 مہینہ مراد ہے، لیکن 3 مہینہ کیا گزارے؟ قروء. اب قروء کا معنی پاکی کے بھی اور ناپاکی کے بھی ہے. اب دیکھیں ایک لفظ مشترک ہے قرآن میں جو دونوں معنی دیتا ہے، توجہ ہے، دونوں معنی دیتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں وہ خاتون 3 پاکیاں گزارے، امام اعظم کہتے ہیں نہیں، وہ 3 جو ہے کہ وہ ان کے جو ایام کے دن ہے وہ گزارے، کیونکہ یہ لفظ قروء کا لفظ جو ہے یہ دونوں معنی رکھتا ہے. تو قرآن کا یا تو اجمالی لفظ کہ جس کی تشریح نہ ملتی ہو اس میں غور و فکر کا نام اجتہاد ہے، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے حدیث لائی جائے گی، صحابہ کے فتاوے لائے جائیں گے. اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر اپنی عقل سے غور کیا جائے گا، عربی زبان میں غور کرتے ہوئے، لغت میں غور کرتے ہوئے، تاریخ میں غور کرتے ہوئے، دیگر اصولوں میں غور کرتے ہوئے نتیجہ نکالا جائے گا. اس کوشش کو اجتہاد کہتے ہیں، اور جو چیز نکل کر آئے گی اس کو فقہ کہتے ہیں. میں بس یہیں تک روک دینا چاہتا ہوں اور آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں.
میں نے صرف آپ کو اس کا ایک مزاج، ایک ورک فریم بتانا تھا کہ سادے انداز میں جو اہل علم ہے، میں ان سے ذرا حیا کرتے ہوئے کہ آپ ذرا اس بات پر نظر نہ رکھیں، بچے بیٹھے تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ فقہ کا معنی کیا ہے اور اجتہاد کس کو کہتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے ماہر علم ہے کہ قرآن کے ایسے تمام مقامات پر آپ کو رائے بالکل درست دیتے ہیں. اس لیے آپ نے تدوین قانون قرآن کیا اور 65% مسلمانوں کا طبقہ آپ کی انٹرپریٹیشن، آپ کے فتوے، آپ کے فقہ پر عمل کرتا ہے، اور اس وجہ سے اسے حنفی کہا جاتا ہے. تھوڑا سا آگے چلیں. اب دیکھیں کس مسئلے میں ہمیں امام اعظم کی ضرورت ہے اور کس مسئلے میں نہیں. اس بات کو صرف آپ سمجھ لیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت ہمیں غیر منصوص مسائل میں ہوتی ہے، منصوص میں نہیں. کیا مطلب؟ غور سے سنیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے پہلے کہا، یہ ایک ایکیڈمک موضوع ہے، اس کو ذرا توجہ سے آپ سنیں گے تو بات کھلے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن میں بعض باتیں بالکل کلیئر لکھی گئی ہے، یعنی محکم آیات ہیں، وہ منصوص ہے. جیسے عقائد اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، قیامت قائم ہوگی. یہ منصوص مسائل ہے، اس میں تقلید نہیں ہوتی، اس میں اجتہاد نہیں ہوتا. اجتہاد ہوتا ہے غیر منصوص مسائل میں، یعنی ہمیں درپیش ایسا مسئلہ آ گیا ہے جو اس کنڈیشن میں قرآن میں موجود نہیں. جیسے ہوائی جہاز میں نماز، تو قرآن جب اتر رہا تھا اس وقت ہوائی جہاز کہاں تھا؟ ریل گاڑی میں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ بھائی جب نماز آپ نے پڑھنی ہے تو زمین پر آپ کو استقرار ہونا چاہیے، جمنا چاہیے. اور وہ ٹرین کے تو پہیے چل رہے ہیں، کشتی چل رہی ہے، اس میں آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ توجہ ہے. تو ٹرین جو ریل گاڑی ہے وہ تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، یہ جب قرآن اتر رہا تھا تو نہیں تھی. جہاز جو اڑ رہا ہے وہ تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا. اب یہ ترقی یافتہ مسئلہ جو عقیدے کا نہیں ہے، ہماری عبادات کا ہے، اور یہ قرآن و سنت میں اس کنڈیشن کے ساتھ نہیں لکھا گیا، تو یہ غیر منصوص ہے. تو غیر منصوص مسائل کے اندر اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کرنے والے عظیم شخص کو مجتہد کہا جاتا ہے. امام اعظم پر ایک جملہ اور کہہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، جو قرآن و سنت سے مسئلہ نکالے گا اس کے پاس کوئی پرنسپل اور ٹولز ہوں گے. جب تو وہ ان اصولوں سے گہرائی میں جائے گا نا، ان اصولوں کو بنیاد بنا کر اس کو سمجھے گا. امام اعظم کا مجتہد ہونا اور اوروں کے مجتہد ہونے میں فرق یہ ہے کہ امام اعظم بھی قرآن و سنت سے بس ٹھیک ہے. سنیے میری بات، سنیے، بات پہ زور دیں، غور کیجیے آپ میرے دوستوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ، دیکھیں مجتہد تو دنیا میں بہت آئے ہیں، اجتہاد کرنے والے، قیامت تک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ شرعی مسائل پر اجتہاد ہوتے رہیں گے. خود حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جدید مسائل پر کئی اجتہادات موجود ہیں. اب جو دین کے مسائل پر غور و فکر خاص علوم کے ساتھ کر کے ان مسائل کو نکال رہا ہے، اس جدوجہد کو اجتہاد کہا جاتا ہے، محنت مشقت دینی طور پر، اور اس بندے کو مجتہد کہا جاتا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور عام مجتہدوں کے اندر فرق یہ ہے کہ امام اعظم بھی مسائل نکالنے کے لیے غور و فکر کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہا ہے، لیکن امام اعظم کی صلاحیت، عبقریت، بلندی یہ ہے کہ امام اعظم صرف اصول میں غور کرنے والے نہیں بلکہ مسائل کو سمجھنے کا پیمانہ تیار کرنے والے بھی ہیں، جس پر امام شافعی کا ایک قول اس بات کو کھول دیتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو خود مجتہد ہے، فقہ رکھتے ہیں، شافعی فقہ کے لوگ ماننے والے، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو حنیفہ اور تم میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ دوائی بنانے والا ہے، ہم دوائی بیچنے والے ہیں. فرما نحن اطباء وانتم صیدلہ، فرما ہمارے کام میں اور ابو حنیفہ کے کام میں فرق یہ ہے کہ ابو حنیفہ دوائی بیچتا نہیں، اس کی مہارت یہ ہے کہ وہ نسخے خود تلاش کر کے ہر مرض کے موافق دوائی بناتا ہے، ہم صرف دوائی لکھ کر دے دیتے ہیں. یہ امام اعظم و حنیفہ کا دیگر علماء کے مقابلے میں مرتبہ اور مقام ہے. بلکہ ایک جملہ میں مزید عرض کر دوں، امام اعظم کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ نے مسئلوں کو حل کرنے کے ٹولز
اور پیمانے ایسے بنائے تھے کہ جو مسائل پیدا نہیں ہوئے اس کے حل کے اصول آپ نے پہلے نکال لیے تھے. تو آپ نے اصول ایجاد کیے ہیں, آپ نے پرنسپلز ایجاد کیے ہیں کہ یہ چیز اس درجے پر پہنچے گی تو فرض کہلائے گی, یہ چیز اس درجے پر پہنچے گی تو واجب کہلائے گی, یہ چیز اس درجے پر پہنچے گی تو وہ درجے پر پہنچنے والی تعریفات. پھر مسائل کو نکالنے کے لیے جو اصول ہے اس کو مرتب کرنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اتنی بات یہاں پر کہنے کے بعد اب موضوع کو میں سہل کرتا ہوں تاکہ امام اعظم پر یہ موضوع اگر نہ بیان کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب یہ اس تقریر پر ظلم ہوگا کہ سرکار امام اعظم کا جو منصب و مقام ہے لوگوں کے سامنے. میں آگے بھی کچھ باتیں عرض کروں گا لیکن توجہ برائے کر میری طرف رکھیے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ محفل کو چلنے دیجیے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر چیز قرآن و سنت کے اندر موجود ہے لیکن اس کو رسول اللہ جانتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی اور اتنا ان کو باصلاحیت بنایا کہ ان کے سامنے نو پید نئے مسائل جدید مسائل آ جائیں تو اس جدید مسائل کو قرآن و سنت سے ایڈریس کیسے کیا جائے گا, یہ صلاحیت رسول اللہ نے اپنے صحابہ میں پیدا کی, جس میں حضرت ابوبکر کا بہت بڑا مقام ہے, حضرت عمر کا بہت بڑا مقام ہے, حضرت مولا علی, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ ابن عمر. یہ بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بڑا ملکہ عطا فرمایا. جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ کے مفتی تھے اور فتوے آپ بیان فرماتے تھے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن فتح ہوا, بات آگے چلتے ہیں, جب یمن فتح ہوا, یمن کا علاقہ جب فتح ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی ریاست جب مسلمانوں کے کنٹرول میں آئی تو وہاں جسٹس لا کے لیے, قانونی کام کے لیے کہ اب کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کے مسائل قرآن و سنت سے حل کیے جائیں. جہاں نماز روزے کے مسائل ہیں, وہاں حرام حلال کے مسائل ہیں, وہاں جرائم اور کرائم کے مسائل ہیں, کس طرح حل کیے جائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 17 سال صرف 17 سال کی عمر کے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا چیف جسٹس, یمن کا چیف جسٹس قاضی القضا بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا. اب میرے سامنے ترمذی حدیث ہے, اب یہ موضوع اور کھلے گا, میری بہنیں اور میرے بھائی ذرا غور کریں, کوئی مشکل بات نہیں ہے. میں ایک بات پر 10 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں, اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو بہترین آپ عالم بن سکتے ہیں اس ایک ہی نشست کے اندر. اب آپ غور کیجئے, فقہ کیا ہے, کیوں پڑھا جاتا ہے, کیا اصول ہے, یہی باتیں نور انوار میں لکھی, یہی توضیح تلوی میں ہے, یہی باتیں اصول شاشی کے اندر, یہی مراد ہے, یہی فقہ کی اصلیت ہے. غور کیجئے آپ, بات آگے چلتے ہیں. جب یمن کی حکومت, توجہ میری طرف رکھیے, جب یمن کی حکومت مسلمانوں کے کنٹرول میں آئی اور مسلمانوں کا اسٹیٹ ریاست کے اندر وہ آ گئی تو اب لوگوں کے روزمرہ کے مسائل حل کرنے کے لیے عدالتیں قائم کی گئی. تو یمن کے قاضی القضا چیف جسٹس بنا کر 17 سال کے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ نے بھیجا. جب سرکار نے بھیجا نا, اب حدیث کے الفاظ سنیے, لما بعث الی الیمن, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر اور چیف جسٹس بنا کر, توجہ سے سن, بھیجا تو سرکار نے فرمایا قال کیف تقضی اذا عرض لك القضايا, اے معاذ پیارے میرے بچے بتا, جب تیرے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر آئیں گے, کرائم کے مسائل آئیں گے, لوگوں کی جائیداد کے مسائل آئیں گے, لوگوں کی لڑائی جھگڑے کے مسائل آئیں گے, لوگوں کی عبادات کے مسائل آئیں گے, لوگوں کے نکاح طلاق کے مسائل آئیں گے, تو بتا کیف تقضی اذا عرض لك القضايا, جب تیرے پاس جب لوگ مسئلہ لے کر آئیں گے تو میرے پیارے معاذ تو کیسے مسئلے کا جواب دے گا اور مسئلہ کیسے حل کرے گا, میں تجھے چیف جسٹس بنا کر کہہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا قولا, حضرت معاذ بن جبل نے حضور سے کہا, حضور آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں مسائل کا جواب کیسے دوں گا. فرمایا اقضی بکتاب اللہ, سب سے پہلے تو میں قرآن کھولوں گا اور قرآن میں دیکھوں گا کہ جو مسئلہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ قتل و غارت گیری کا ہے, وہ وراثت کا ہے, وہ عدت کا ہے, وہ طلاق کا ہے, وہ نکاح کا ہے, وہ زمینوں کا ہے, وہ مار جھگڑے کا ہے, وہ عبادات کا ہے, وہ معاملات کا ہے, وہ تجارت کا ہے, وہ بیع کا, کسی کا بھی ہے. تو پہلے میں اس مسئلے کو قرآن میں ڈھونڈوں گا, اقضی بکتاب اللہ, عرض کی کہ حضور میں اس کو کتاب اللہ پر پیش کروں گا اور دیکھوں گا کہ اللہ کی کتاب میں اس کا کیا جواب لکھا ہے, اور جو اللہ کی کتاب میں جواب ہوگا اس سے میں فیصلہ دے دوں گا, قانونی طور پر فیصلہ دے دوں گا, کیوں قانون کی کتاب اللہ کی کتاب ہے. حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ, معاذ اگر وہ مسئلہ تجھے کتاب اللہ میں نہ ملے تو, اب حضور پوری تیاری کرا کے بھیج رہے ہیں,
کہ میرے لاڈلے تو قاضی القضا بن کر جا رہا ہے, لوگ تیرے پاس مسائل لے کر آئیں گے تو تو مسائل حل کیسے کرے گا؟ کہا حضور اس مسئلے کا حل میں قرآن میں ڈھونڈوں گا, لوگوں کا جو بھی مسئلہ ہو اس کو میں قرآن میں ڈھونڈوں گا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, بات تو جواب ٹھیک دے رہا ہے, لیکن لم تجد فی کتاب اللہ, اگر وہ مسئلہ قرآن میں تجھے نہ ملے ہو لیکن تجھے نہ ملے, ہے لیکن تجھے نہ ملے, یہ نہیں فرمایا قرآن میں نہیں ہے, فرمایا تجد, لم تجد فی کتاب اللہ, تو اسے قرآن میں نہ پائے تو اس کا جواب تو کہتے فبسنت رسول اللہ. حضور جو آپ کی جو سنتیں ہیں, جو آپ کے فتاوے ہیں, جو آپ مدینہ منورہ میں فتاوے دیتے رہے, لوگوں کو درس دیتے رہے, جو تعلیم آپ بیان کرتے رہے, وہ ہمیں زبانی یاد ہے. تو یا رسول اللہ ہم اس سے اس مسئلے کا جواب دیں گے, توجہ سے سنیے, ہم اس سے اس مسئلے کا جواب دیں گے. سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ, اگر تو اپنے رسول کی سنت اور طریقے میں بھی اگر اس کا جواب نہ پائے. اب دیکھو کس طرح حضور قریت کے ایک ایک چیز کو ان کو مضبوط کر رہے ہیں. فرمایا اگر سنت میں بھی جواب نہ ملے تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے کہا قال اجتہد برائی ولا آلو, فرمایا حضور پھر میں جو قرآن و سنت کو جانتا ہوں اس کو اپنے ذہن میں بنیاد بناؤں گا, اور نئی شکل جو مسئلے کی میرے سامنے آئی اس کو سامنے رکھوں گا, اور اجتہد برائی, اور اس میں پوری کوشش کر کے اپنے رائے پر جواب دوں گا, قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر اس مسئلے کا حل کہ یہ کہاں پر فٹ ہو سکتا ہے, یہ کس کے ضمن میں آ سکتا ہے, اس کی علت اور وہاں کی علت کیا دونوں میں مماثلت پائی جا سکتی ہے, اور جہاں پر وہ کمپائر ہو جائے اور جہاں پر ان کا لنک آ جائے تو میں اس کا جواب دے دوں گا. اب اگر وہ حلال کے زمرے میں آئے گا تو میں جائز کا فتویٰ دے دوں گا, اور اگر ناجائز میں آئے گا تو ناجائز کا دے دوں گا. اس بات کو سن کر سرکار دو عالم نے کیا کیا, فضرب رسول اللہ علی صدرہ, سرکار نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی, آپ نے شاہ فرمایا خدا کا شکر ہے, الذی وفق رسول اللہ, رسول اللہ, فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے نمائندے کو یہ توفیق دی. لما یرضا بہ رسول اللہ, لما یرضا بہ رسول اللہ, فرمایا آپ نے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے نمائندے کو ایسی بات کی توفیق دی جو خود اس کے رسول کو پسند ہے. یعنی یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ نے اجازت دی کہ جب تیرے پاس کوئی مسئلہ آئے اور تو قرآن و سنت کے اندر اس مسئلے کو نہ پائے تو اس مسئلے کا جواب تو کیسے تلاش کرے گا. فرمایا قرآن میں اگر نہ ملے, سنت میں نہ ملے, تو میں نے جو علم آپ سے حاصل کیا رسول اللہ, اس کو بنیاد بنا کر جو نیا مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس کی لاجک, اس کی کنڈیشن میں قرآن و سنت میں آنے والے ملتے جلتے کسی واقعے میں تلاش کروں گا. اب یہ واقعہ ہو بہو تو وہاں نہیں ہوگا, لیکن اس کی کنڈیشن کا کوئی نہ کوئی لنک وہاں پر ملے گا, اور اس لنک کو اس کے ساتھ جوڑ کر میں فتویٰ دے دوں گا اپنی رائے پر. حضور نے فرمایا اللہ تجھ پر رحمت کرے, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے اپنے بھیجے ہوئے رسول کو کے بھیجے ہوئے اس قاصد کو یہ توفیق عطا فرمائی. اور یہ حدیث پاک اجتہاد کی دلیل ہے. یہی امام اعظم ابو حنیفہ کی شان تھی. بات آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے قرآن میں اس کو ڈھونڈتے تھے. جب قرآن میں وہ نہ ملے تو پھر میں بالکل عامیانہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, مانا کہ علماء میری تقریر سن رہے ہوں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, تو بالکل عامیانہ طرز میں میں اس مسئلے کو عرض کر رہا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. ابھی ان کی زندگی کی طرف میں آ رہا ہوں, موضوع اور آسان ہو جائے گا, بس یہاں پر اس بات کو مکمل کر رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صلاحیت تھی کہ جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو آپ اس مسئلے کو قرآن میں ڈھونڈتے, حدیث میں ڈھونڈتے. اگر وہاں نہ ہوتا تو اپنی ذہنی صلاحیت جو علم کا معیار ہے, اور اس کے لیے یہ ہر ایرا غیرہ تو خیرہ نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں نا اپنے دل سے فتویٰ لو, تو میں نے کہا وہ بندے کون ہیں جو دل سے فتویٰ لیں؟ وہ تو اور میں. ہر بندہ مجتہد بن جائے گا, غامدی جیسے نیچ آ کر مجتہد بنیں گے, بلکہ وہ بندہ اپنی رائے پر فتویٰ دے سکتا ہے جو عربی لغت کے اندر امامت کا درجہ رکھے, گرامر کے اندر امامت کا درجہ رکھے, تفسیر کے اندر امامت کا درجہ رکھے, اس کے قرآنی علوم کے تمام مسائل جو 18 سے زیادہ ہیں اس میں مکمل وہ ماہر ہو. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ علوم کو استعمال کر کے وہ دیکھیں کہ جو جدید مسئلہ میرے سامنے آ رہا ہے اس کا لنک قرآن و سنت یا صحابہ نے اپنے دور میں کوئی فتویٰ دیا ہو اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک کنیکٹ کرتا ہے
یا نہیں کرتا اور وہ اس میں غور و فکر کر کے فتویٰ دے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان جلالت تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، مثلا غور کریں، ایک آدمی امام اعظم کے پاس آیا، اس کے پاس 40,000 مسائل تھے۔ کتنے؟ 40,000 مسائل۔ اس کا جواب اس کو ملتا نہیں تھا، روزمرہ کے مسائل، اور روزمرہ کے وہ مسائل جیسے ہمارے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ آپ علماء سے پوچھتے ہیں حضرت یہ کیسا ہے، تو یہ کیسا ہے، تو یہ کیسا ہے، حالانکہ وہ قرآن و سنت میں ویسے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن لوگ اس کے بارے میں جائز ناجائز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے 40,000 مسائل تھے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ جاتا، آپ اس کو ڈانٹ کے فرماتے تھے یہ میرے پڑھنے پڑھانے کا ٹائم ہے، فارغ وقت میں آیا تھا۔ وہ کہتا نا فارغ وقت مجھے کوئی بہت زیادہ ہو تو آدھا گھنٹہ ملتا تھا، اور کہتے میں نے یہ وقت امام اعظم کے پاس لگائے اور چند دنوں میں میں نے، آپ کی ذہنی صلاحیت اتنی تھی کہ آپ نے 40,000 مسئلوں کا حل بتا دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جلالت ہے اور یہ ان کی شان ہے۔ اب آئیے کچھ ان کی ذات مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ان کا جو شعبہ تھا اور جس منصب پر یہ تھے، اس منصب پر ہم نے تھوڑی سی بات فقہ کے حوالے سے کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی یہ ہے کہ آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 80 ہجری سے مراد، اگر تھوڑی سی ذہن پر زور دیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کون سی 80 ہجری، یعنی یہ 1442 چل رہی ہے۔ امام اعظم 80 ہجری یعنی آج سے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف میں جانے کے 70 سال بعد اور خیر قرون کے زمانے میں پیدا ہوئے، جس زمانے میں 17 سے زیادہ صحابہ زندہ تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے 10 صحابہ کو دیکھا ہے اور ان سے حدیث پاک لی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ہم آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا عرس ہے، تاکہ دونوں پہلو مکمل ہو جائے۔ اب یہ تقریر عام ذہنوں کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، جو عام ذہن نہیں بلکہ بڑی بابرکت بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی النسل تھے۔ بعض علماء نے لکھا کہ آپ کابل کے رہنے والے تھے، جو افغانستان کا کابل ہے، کابل کے رہنے والے تھے۔ بعض نے لکھا کہ آپ نسا کے رہنے والے تھے، بعض نے لکھا کہ آپ ترمس کے رہنے والے تھے، یعنی آذربائیجان تاجکستان، لیکن یہ پورا جو علاقہ ہے یہ صوبہ خراسان تھا۔ یہاں کے امام اعظم حنیفہ کے، امام اعظم یہاں پیدا نہیں ہوئے لیکن آپ کے دادا جان یہاں کے رہنے والے تھے، اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان تھا، اور وہ جس زمانے میں اسلام اس خطے میں پہنچا، تاجکستان، آذربائیجان، رشیا کنٹری، پورا یہ افغانستان، یہ پاکستان کا پورا بیلٹ، یہ جو خراسان بنتا ہے، یہاں پر پہنچا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان نے کلمہ پڑھا، اور ان کو حضرت مولا مرتضیٰ سے بڑی محبت اور عقیدت تھی۔ اور یہ دور جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان نے، امام اعظم کے دادا جان نے اسلام قبول کیا ہے، یہ دور حضرت مولا مرتضیٰ کی خلافت کا دور تھا۔ ان کو پتا چلا کہ حضرت مولا مرتضیٰ کوفے میں ہے، تو وہ اپنا علاقہ، فارس کا علاقہ، چاہے وہ کابل ہو، چاہے وہ نسا ہو، چاہے وہ ترمیز ہو، چاہے وہ اصفہان ہو، کوئی بھی فارس کا علاقہ ہو، وہ وہاں سے چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوفے پہنچے، اور پھر وہ اپنی پوری زندگی انہوں نے وہاں پر گزاری، اور وہ اتنے بابرکت آدمی تھے کہ وہ حضرت علی کی ہر نشست میں بیٹھتے تھے، اور اللہ نے ان کو شرط دیا کہ وہ مولا علی کو دیکھتے بھی تھے، ہاتھ چومتے بھی تھے، اور آپ کی باتیں بھی سنتے تھے۔ بلکہ اب آپ سنیں، یہ تو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا، لیکن اب میں بات کر رہا ہوں امام اعظم کے پوتے کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے کا نام ہے حماد، اور ان کے بیٹے کا نام ہے اسماعیل، جو بہت بڑے محدث اور عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے دادا جان حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ان کے دادا جان حضرت نعمان، وہ مولا علی کی محبت میں فارس سے کوفہ آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دن فارسیوں کا تہوار ہوتا ہے نوروز کا، تو کہتے ہیں نوروز کے دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان نے میٹھا فالودہ بنایا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ جو کوفے کی جامع مسجد کے قریب تھا، آپ فجر کی نماز کے پاس پہنچے، اور انہوں نے حضرت مولا مرتضیٰ کی خدمت میں وہ میٹھا اور ٹھنڈا فالودہ دیا، تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا یہ کوئی خاص وجہ ہے لانے کی؟ انہوں نے کہا حضور آج نوروز ہے، اور نوروز فارس کے اندر منایا جاتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ میرے دادا جان کو، یہ بات روایت کی ہے کہ میرے دادا جان کو مولا علی نے مسکرا کر فرمایا تھا ہمارے نزدیک اور ہمارے لیے تو ہر دن ہی نوروز ہے، یعنی وہ پیاری پیاری یادیں ہیں مولا علی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مولا علی کے ساتھ۔ ہاں،
مولا علی کے ساتھ یہ پیاری یادیں ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، میری بہنیں اور بھائی سنیں غور سے، بات میں مکمل کر رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا جان جب ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، یعنی امام ابو حنیفہ کے ابو پیدا ہوئے جن کا نام تھا ثابت. کیا نام تھا؟ تو اب یہ چند مہینے کے تھے تو ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان نے اپنے گود کے بچے ثابت کو، لڑکے کو جو گود کا بھی پیدا ہوا تھا، اس کو لے کر حضرت مولا علی کے پاس پہنچے. اور یہ امام ابو حنیفہ کے ابو تھے حضرت ثابت، جو اس وقت 6 مہینے کے تھے. مولا علی نے باقاعدہ ان کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے دعائے برکت دی ہے. اور حضرت مولا علی باب العلم کی وہ دعائے برکت قبول ہوئی اور اس کا ثمر اور پھل ابو حنیفہ کی شکل میں آیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کوفے میں ہوئی. کہاں ہوئی جی؟ اب میں کچھ باتیں اگر پھر تھوڑی علمی ہو تو فضائل کی باتیں جوڑتا ہوں یہاں پر، کیونکہ یہ موضوع پھر کہیں کنٹینیو نہیں ہوتا، تو میں آپ کو تھوڑی سی باتیں یہاں پر میں فار ایگزامپل دیتا ہوں. کوفہ قدیم شہر نہیں ہے. کوفہ جو ہے یہ قدیم سٹی نہیں ہے، اس کو ڈیولپ فاروق اعظم نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ اگر آپ تاریخ سے تھوڑا ذوق رکھیں تو میں آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے، آپ مست ہو کر بیٹھیں، میں آپ کی خدمت میں سارے علمی گجرے رکھتا چلا جاتا ہوں تاکہ درس نظام مصطفیٰ کی برکت سے آپ کو تفسیر بھی پڑھائیں گے، حدیث بھی پڑھائیں گے، فقہ بھی پڑھائیں گے، جغرافی بھی پڑھائیں گے، تاریخ بھی پڑھائیں گے. یہ صرف آپ ذرا غور کیجئے. جب یمن کا علاقہ وہ ہے جس میں ملکہ بلقیس تھی، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. اور اس زمانے جاہلیت میں کہ جب رسول اللہ پیدا بھی نہیں ہوئے، اور حضرت ابراہیم نے جس زمانے میں اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ کو مکہ چھوڑا تھا، تو اس وقت نہ عرب تھا نہ وہ بستی تھی، لیکن اس وقت قریبی خطے میں سب سے بڑی سیولائزیشن اور سب سے بڑی باضابطہ قوم جو ایک اصول کے ساتھ زندہ رہ رہی تھی وہ یمن کے لوگ تھے. اور آپ یہ بھی سن لیں، اصل عرب یمن ہے، اصل عرب یمن ہے، لیکن وہ بت پرستی کے اندر تھے. وہاں پر ان کی نافرمانی پر زلزلہ آیا، زلزلے سے ان کا ڈیم پھٹ گیا، ڈیم پھٹنے سے پورا یمن بہہ گیا. وہاں سے لوگ بھاگے جان بچا کر. کچھ آ کر سیدہ ہاجرہ کے پاس رکے پانی کی تلاش میں، کچھ آگے کوفے کے قریب ایک علاقہ ہیرا اس کے قریب رکے، اور کچھ چلے گئے ملک شام. گویا کہ یہ اصل عرب ہیں جو یمنی تھے، یہ یہاں سے نکل کر وہاں پر گئے. اور اس وقت حضرت اسماعیل جوان ہوئے تھے، ان کی شادی یمن کے قبیلے کی ایک لڑکی سے ہوئی، اور انہی کے سلسلے سے رسول اللہ ہے. اس لیے سرکار اپنے ددیال کو یمنی کہتے ہیں. توجہ ہے، کیونکہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ان کی زبان عربی نہیں تھی، یہ تو فلسطین سے آئے تھے، ان کی زبان سریانی تھی. عربی زبان تو ان کی تھی جو یمن سے آئے تھے، اور انہوں نے پانی کی تلاش میں مکہ میں قیام کیا اور وہاں پر پوری بستی بن گئی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اس قبیلے کے اندر ہوئی. پھر آگے جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے عربی زبان جو سیکھی ہے وہ یمن کے لوگوں سے سیکھی ہے. یہ میں نے نقشہ تھوڑا سا آپ کو بتایا. تو جو لوگ مکہ میں آ کر بسے تو اس زمانے میں وہ لوگ عراق کے علاقے، ہیرا کے علاقے میں بسے، اور یہ یمن کے بڑے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سیولائز لوگ، تہذیب والے لوگ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، ذرا توجہ کیجئے گا، کیونکہ فاروق اعظم ایک بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے ریاستوں کو بتایا کہ ریاستیں بنتی کیسی ہے. حضرت فاروق اعظم نے 32 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، اور ایک ریاست کو جن جن وزارتوں اور شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت فاروق اعظم نے وہ وزارتیں بھی بنائیں اور وہ ادارے بھی بنائے، چاہے وہ پولیس کے ہوں، پوسٹ کے ہوں، پولیس کے ہوں، افواج کے ہوں، ٹیکس کے ہوں، الغرض کوئی بھی ہو جس پر ریاست کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم اتنی ذہین شخصیت تھی کہ آپ نے ایک ریاست کو چلنے کے لیے مالیاتی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور ایگریکلچر اعتبار سے جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور باقاعدہ بزنس کے اعتبار سے جتنی ضرورت ایک ریاست کو ڈیولپ ہونے اور کھڑے ہونے اور چلنے اور زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، فاروق اعظم نے ان تمام شعبہ جات کو گراؤنڈ پر نافذ کر کے دکھایا. اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ
بزنس کمیونیکیشن، رابطہ، کیونکہ اگر مدینہ منورہ سے قافلے سامان لے کر جاتے تو شام بہت دور پڑتا تھا، راستے میں قافلے اونٹ مر جاتے یا قافلے والے بیمار ہو جاتے، یا جو بینیفٹ اس ملک کو اس ملک سے ہونا چاہیے تاکہ تجارتی طور پر ذرا مبادلہ اور تمام چیزیں اور خرید و فروخت کا سلسلہ متاثر ہو رہا ہے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اتنے ذہین تھے، آپ نے کہا جب قافلہ مدینے سے چلتا ہے اور شام تک پہنچنے میں وہ کام نہیں کر پاتا تجارتی جو ہونا چاہیے، اور اتنے وہاں پر پوٹینشل موجود ہے لیکن اس کو اپروچ نہیں کر پاتے، تو حضرت نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ کہ ڈیسٹینیشن بہت ہے، راستہ بہت ہے، مسافت بہت ہے، تو آپ نے اس وقت کوفہ شہر کو آباد کیا، یعنی شام اور مدینے کے درمیان اس کو باقاعدہ جغرافی طور پر آپ نے اس کو بنایا، اس کو ہموار کیا، مکانات تعمیر کیے، جس کو آپ کہتے ہیں ٹیکسٹائل زون بنا دینا تاکہ بزنس مین آئیں اور وہاں رہیں۔ آپ نے کوفے کو باقاعدہ طور پر، آپ اس کو ٹیکسٹائل زون کہیے، نئی سٹی کہیے، اور تجارت اور بزنس کے کمیونیکیشن کے اعتبار سے دونوں خطوں کو جوڑنے میں جو پوٹینشل ہے اس کا مکمل بینیفٹ اٹھانے کے حوالے سے حضرت فاروق اعظم اتنے ذہین تھے کہ آپ نے کئی نئے شہر آباد کیے۔ ایک تو آبادیاں بٹے گی جس سے شہر کے اندر خوشحالی رہے گی، اور پھر اس شہر کی سپورٹ سے دوسرے شہر منڈیاں بڑھے گی، اس میں تجارتی مواقع بڑھیں گے، فوائد زیادہ ہوں گے، ٹیکس زیادہ آئے گا، ریاست بھی خوش رہے گی، رعایا بھی خوش رہے گی۔ یہ سارا کا فاروق اعظم نے کیا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، کوفہ جب بنا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یمن کے لوگوں کو وہاں آباد کیا، کچھ نجد سے لوگوں کو لا کر وہاں پر آباد کیا، مفت میں مکانات دیے گئے، زمینیں ان کو الاٹ دی گئی، تاکہ اس لیے کہ اپنا خطہ چھوڑ کر اس شہر کو آباد کریں۔ لیکن ضرورت یہ تھی کہ بھائی شہر معاشی طور پر تو آباد ہو گیا، سیاسی طور پر آباد ہو گیا، ایگریکلچر طور پر آباد ہو گیا، بزنس کے طور پر آباد ہو گیا، لیکن سوال اب یہ ہو رہا ہے کہ جناب وہ شہر آباد تو ہو گیا لیکن وہاں پر تعلیم کیا ہوگی؟ توجہ ہے آپ کی؟ تعلیم کیا ہوگی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 1050 صحابہ جس میں 40 سے زیادہ بدری صحابہ تھے ان کو آپ نے کوفہ بھیجا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کوفہ بھیجا۔ اب امام اعظم جس شہر میں پیدا ہو رہے ہیں اس شہر کی نشوونما علمی طور پر کیسی ہو رہی ہے ذرا پہلے آپ دیکھیں۔ 1050 صحابہ وہاں پہلے پہنچے، بڑی توجہ کیجئے گا، اور میں بات عرض کر رہا تھا جس میں 40 کے قریب بدری صحابہ ہیں، اور ان میں سب سے بڑا ہیڈ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بنایا۔ انہوں نے جا کر اس خطے میں علم کو پھیلایا۔ اس لیے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو سیرت پڑھنی ہوتی تھی، جب لوگوں کو غزوات پڑھنا ہوتا تھا تو وہ مکہ جاتے تھے، سیرت پڑھنی ہوتی تھی تو مدینے آتے تھے، اور دین کا مغز فقہ لینا ہوتا تھا تو وہ کوفے جاتے تھے، اس لیے کہ وہاں حضرت موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے جن کے ذریعے وہاں پر علم کی بہاریں پڑی۔ میں ایک آپ کو اور بتاؤں کہ کوفہ کتنا مضبوط تھا۔ حضرت امام بخاری نے 16 سال میں بخاری شریف لکھی ہے۔ کتنے جی؟ 16 سال لگے۔ حدیثیں کچھ آپ نے مصر میں جا کر صحابہ سے لی، صحابہ کے شاگردوں سے لی، کچھ آپ نے مکہ سے لی۔ آپ سے جب پوچھا گیا امام بخاری سے کہ آپ نے 16 سال لگا کر بخاری شریف کو مرتب کیا ہے، کن کن علاقے میں آپ گئے؟ فرمایا جہاں پر، توجہ کیجئے گا، جہاں پر رسول اللہ کے صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد موجود تھے اور صحیح سندوں سے مجھے روایتیں ملی، میں وہاں گیا۔ فرمایا مصر 2 دفعہ گیا، مدینے 4 دفعہ گیا، مکہ 10 دفعہ گیا۔ تو فرمایا کوفے کا نام نہیں لیا، فرمایا اس لیے نہیں لیا کہ کوفہ میں اتنی دفعہ گیا کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں کتنی دفعہ گیا۔ یعنی وہ علم کا مرکز تھا۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ کوفے میں سب سے بڑے، دیکھو اس دور میں علم کے 3 بڑے استاذ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مولا مرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جب انتقال ہوا تو ان کی جگہ پر جو عظیم ہستی آئے وہ آپ کے یمن کے شاگرد تھے، حضرت علقمہ۔ حضرت علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے جو ان کے منصب پر بیٹھے اور انہوں نے لوگوں کو پڑھایا۔ جب حضرت علقمہ کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ پر حضرت امام ابراہیم نخعی بیٹھے جنہوں نے لوگوں کو پڑھایا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ پر حماد بیٹھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو کوفے کے سب سے بڑے علم کی سطح پر امام ابو حنیفہ بیٹھے۔
تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ دیکھیں، امام اعظم شاگرد ہیں حضرت حماد کے، حضرت حماد شاگرد ہیں امام ابراہیم نخعی کے، اور وہ میرے دوستوں بزرگوں شاگرد ہیں حضرت علقمہ کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے، اور دوسری درسگاہ حضرت امام حضرت علی کی، حضرت علی کے شاگرد ہیں حضرت حسین، حضرت حسین کے شاگرد ہیں امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شاگرد ہیں امام باقر، بیٹے بھی اور شاگرد بھی، اور ان کے شاگرد امام جعفر صادق۔ امام ابو حنیفہ کو کیا مقام ملا؟ آپ نے عبداللہ بن مسعود والے فیض سے بھی سند لی ہے، یعنی حضرت حماد، ابراہیم نخعی، علقمہ، عبداللہ بن مسعود، اور یہاں سے آپ نے امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی کہ امام جعفر صادق سے بھی آپ نے پڑھا، امام باقر سے بھی پڑھا، اور یہ سند مولا علی تک پہنچی، یعنی عبداللہ بن مسعود کا جو درسگاہ تھا وہاں سے بھی آپ نے شاگردی حاصل کی، اور جو مولا علی کی درسگاہ تھی وہاں سے بھی آپ نے شاگردی کی۔ یہ وہ قیمتی باتیں میرے دوستوں جس کو ڈھیلے انداز میں نہیں سننا چاہیے، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور یہ فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا نکھار ہے اور ملکہ ہے۔ بات کو میں ختم کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یوں سمجھے بات ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کی تھی، صرف آپ کے سامنے تعارف ہم نے پیش کیا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی شان یہ میرے دوستوں غور کیجئے، اور ہمارے سر پر کوئی کھڑے نہ رہے، ہم اپنے ٹائم پر ختم کر دیں گے، توجہ کیجئے ذرا غور کیجئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے 17 کے قریب صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتنے بولیے؟ صحابہ کو دیکھا، ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا تھا۔ کتنے شانوں والی بات ہے میرے دوستوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا اور ان سے حدیث لی آپ نے۔ حضرت امام ابو یوسف جن کا ترجمہ ہم نے نظام مصطفیٰ میں پورا پڑھ کے سنایا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد، جلیل القدر شاگرد کہ جو اپنے دور کے اندر منصور کے دور میں اور ان کے شاگرد امام محمد ہارون رشید کے دور میں اسلامی ریاستوں کے قاضی القضاء رہے اور پورے اسٹیٹ کو وہ لیڈ کرتے رہے، حضرت یعقوب بن ابراہیم جن کو امام ابو یوسف کہا جاتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے روایت لیتے ہیں کہ امام اعظم نے کہا کہ بیٹا میں نے خود کوفہ بصرہ میں دیکھا کہ حضرت انس بن مالک رسول اللہ کی حدیث سنا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا انس بن مالک دکھتے کیسے تھے؟ فرمایا وہ اپنی داڑھی مبارک پر لال خضاب لگاتے تھے، مہندی لگاتے تھے، اور یہ انس بن مالک وہ ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، جو لوگ قدر صحابی ہیں، سیدہ ام سلیم کے بیٹے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو صحابی رسول حضرت انس کی عمر 8 سال تھی، اور سرکار نے جب دنیا سے پردہ کیا تو حضرت انس کی عمر 18 سال تھی۔ آپ کو حضور نے بڑی دعائیں دی، حضور نے فرمایا انس اللہم اطل عمرک واکثر مالک وولدک، اے انس تو نے میری اتنی خدمت کی ہے، اللہ کے حبیب نے دعا دی کہ خدا تیری عمر کو لمبا کرے، تیرے مال میں برکت دے، تیری اولاد میں برکت دے۔ حضرت انس بن مالک کے 100 بیٹے تھے، 100 بیٹے۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا آپ کے سامنے، یہ حقیقت سیر عالم النبلاء دیکھیں، دیگر تفاسیر دیکھیں آپ، اور سیرت کی کتاب دیکھیں۔ ان کو امام اعظم نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا میں نے ان کی زبان سے سنا، یہ کہہ رہے تھے قال رسول اللہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک حدیث دوسری لی آپ نے الدال علی خیر کفائلہ، یہ جو حدیث ہے نا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے سنی ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ کیا دال علی خیر کفائلہ، کہ نیکی کی طرف بلانے والا ایسے ہے جیسے خود نیکی کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ حدیث بھی میں نے حضرت انس بن مالک سے سنی ہے۔ مسند امام اعظم کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں آپ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میری عمر 18 سال تھی، امام اعظم کیا کہتے ہیں، میری عمر 18 سال تھی، فرماتے وہ حجج تو مع ابی، میں اپنے باپ ثابت کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا، اور نہیں بلکہ فرماتے ولدت سنہ 80، میں پیدا ہوا 80 سال میں، وہ حجج تو مع ابی سنۃ 60 و 90، اور میں اس وقت فرمایا وہ جو دور چل رہا تھا وہ 96 ہجری تھا، وانا ابن 16 سنہ، اور اس وقت میں 16 سال کا تھا، کیونکہ فرماتے خود امام اعظم کہ میں 80 میں پیدا ہوا، 96 میں نے پہلا حج کیا، اور اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ کہتے فلما دخلت المسجد الحرام،
میں مسجد حرام میں داخل ہوا، رأیت حلقۃ عظیمہ، میں نے دیکھا کہ مکہ کعبہ کے اندر، مسجد الحرام کے اندر ایک بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے، اور ایک بہت روشن چہرے والے بزرگ درس دے رہے ہیں، بہت خوبصورت، ضعیف ہیں، سفید داڑھی مبارک ہے لیکن بہت روشن چہرہ ہے، اور آپ درس دے رہے ہیں۔ فقلت لأبی حلقۃ من ھذہ، حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان یہ کس کا درس چل رہا ہے؟ 16 سال عمر ہے، کہتے ہیں ابا جان یہ کس کا درس چل رہا ہے؟ فقال، تو کہتے ہیں میرے ابا نے کہا حلقۃ عبداللہ بن حارث بن زبیدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بیٹا تو نے پہچانا نہیں، یہ رسول اللہ کے صحابی عبداللہ بن حارث ہیں، یہ عبداللہ بن حارث ہیں۔ تو امام اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ یہ حضور کے صحابی ہیں تو میں آگے بڑھ کر ان کے قریب جا کر بیٹھا، تو میرے کانوں نے ان کی آواز کو سنا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے ایک بات سنی ہے، ایک بات۔ امام اعظم کی سند دیکھیں، امام بخاری آپ کے پوتے شاگردوں میں سے ہیں، وہ 4 واسطوں سے پہنچتے ہیں، 5 واسطوں سے پہنچتے ہیں، یہاں دیکھیں امام اعظم ایک واسطے سے رسول اللہ تک پہنچتے ہیں، اور وہ واسطہ صرف ایک صحابی کا ہے۔ کہتے میں نے اس صحابی سے سنا، صحابی عبداللہ بن حارث ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اس بات کو سنا ہے کہ حضور فرما رہے تھے، سرکار کی حدیث پاک جو امام اعظم سے آئی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن حارث صحابی رسول سے یہ سنا ہے، وہ کہتے تھے یقول من تفقہ فی دین اللہ، کہ رسول کریم نے فرمایا کہ جو دین کا عالم بنتا ہے، دین کی سمجھ عطا حاصل کرتا ہے، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث مبارکہ عبداللہ بن حارث زبیدی صحابی رسول سے براہ راست امام اعظم نے سنی ہے، تو امام اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ تابعین میں سے ہیں، بولی سبحان اللہ۔ میں ایک 3 سے 4 منٹ میں بات کو مکمل کرتے ہوئے ایک قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ولایت اور روحانیت میں مانا کہ آپ نے درس و تدریس، اور مانا کہ آپ نے درس و تدریس اور خاص طور پر آپ نے فتویٰ اور ان چیزوں کی طرف آپ نے گویا کہ توجہ دی، لیکن ولایت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ملکہ اور مقام اور مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے جید صوفیاء کرام وہ آپ سے خلافت ان کو تھی، اور انہوں نے درس اور انہوں نے آپ سے روحانیت کے اندر کمال حاصل کیا تھا۔ حضرت داؤد طائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ میں سے تھے، حضرت داؤد طائی جیسی عظیم شخصیت۔ اور امام اعظم کا مقام یہ تھا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا کہ امام اعظم کو اللہ نے یہ ولایت دی تھی کہ آپ ظاہر تو ظاہر، آپ بندے کو چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کے راز کو جان لیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا گیا کہ امام اعظم مستعمل پانی میں نجاست مانتے ہیں؟ مستعمل پانی، ایسا پانی جس کو ہم نے استعمال کر لیا ہو، مثلاً وضو کا پانی، جس پانی کو ہم نے اپنے بدن پر ڈالا اور وہ استعمال ہو کر گر گیا، وہ پانی ہے تو پاک لیکن پاک نہیں کر سکتا، مستعمل ہے یعنی استعمال ہو چکا۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ مستعمل پانی میں نجاست ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے پوچھا گیا کہ مستعمل پانی میں نجاست ہے، ناپاکی ہے؟ وہ نظر تو نہیں آ رہی، نہ بو آ رہا ہے۔ فرمایا وہ نجاست ہے لیکن غیر مری ہے، نظر نہیں آتی۔ کہا وہ کیسے؟ فرما دیکھو رسول کریم نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں کہ وضو کرنے والا وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے کے جتنے گناہ ہیں وہ گر جاتے ہیں، یعنی پانی جو استعمال ہو گیا وہ گر جاتا ہے، ہاتھ پر جتنے گناہ ہیں وہ گر جاتے ہیں، مسے کے دوران جو اس نے کوششیں کی ہیں اور گناہ ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی ولی کامل شخص تھے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر وضو نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا وضو کر رہا ہوتا تھا، ہم تو دیکھ رہے ہیں بھائی سفید پانی گر رہا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کو اس پانی کے اندر اس کے گناہوں کا رنگ نظر آتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو، میرے دوستوں بزرگوں،
یہ بات آپ نے ذکر کی تھی کہ حوض کے اوپر وضو کرنا جائز تو ہے، لیکن مسجد کے حوض میں قسم قسم کے لوگ آتے ہیں اور اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ حوض پر وضو کے لیے گئے اور واپس لوٹ آئے اور گھر سے پانی منگا کر وضو کیا۔ فرمایا کیوں ایسا کیا؟ فرمایا مجھے حوض کے پانی میں گناہ کبیرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ آپ کی ولایت اور روحانیت تھی کہ ایک دفعہ آپ وضو کر رہے تھے تو ایک نوجوان شخص آپ کے ساتھ وضو کر رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے اس نوجوان کو بلایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا پیارے بیٹے ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کر۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب تو منہ دھو رہا تھا تو تیرے منہ کا پانی بتا رہا تھا کہ وہ کالا ہے، جو تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس پانی کا رنگ بتا رہا تھا کہ تو ماں کا نافرمان ہے اور باپ کا نافرمان۔ ایک بندہ وضو کرنے لگا، آپ نے اس کو روک کر کہا بدکاری نہ کر، اس نے روک کے توبہ کر لی۔ یعنی یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے ولایت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد تائی اور حضرت حبیب عجمی، داؤد تائی اور حبیب عجمی کتنے بڑے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے، یہ امام اعظم کے طریقت میں خلیفہ ہیں۔ اسی طرح امام اعظم خود امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی مبارک کتاب کے اندر، داتا صاحب بلکہ یہاں تک کہ امام ابو القاسم قشیری جو داتا صاحب کے استاذ ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ جن کی کتاب سے داتا صاحب نے کشف المحجوب لکھی ہے، رسائل قشیریہ شامی کے اندر موجود ہے، فتاوی شامی میں، وہ کہتے ہیں شیخ ابو القاسم قشیری کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو علی دقاق نے یہ ارشاد کیا کہ میں نے طریقت کو اور بیت کو ابو القاسم نصر سے حاصل کیا ہے، انہوں نے سری سختی سے حاصل کیا ہے، انہوں نے معروف کرخی سے حاصل کیا ہے، انہوں نے داؤد تائی سے حاصل کیا ہے، اور انہوں نے ابو حنیفہ سے حاصل کیا۔ یہ امام اعظم کا مقام۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کعبے میں مسجد حرام میں طواف کر کے سو رہا تھا تو میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہ جس کی داڑھی بھی ہے لیکن اس کو بچے کی طرح اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ جو ان کو بوسہ دے رہے ہیں یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا علی حجویری تو جانتا نہیں، یہ تیرے فقہ کا امام ابو حنیفہ ہے۔ 150 ہجری شعبان المعظم کے یہ ابتدائی تاریخ تھی کہ جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ نے دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کا مزار مقدس بغداد شریف کے اندر مقام اعظمیہ کے اندر موجود ہے اور مرجع خلائق ہے۔ آپ کی قبر شریف دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ میں امام اعظم کی کیا شان بتاؤں، اس روئے زمین پر نظر کریں تو آپ صرف غور کریں، امام مجدد الفسانی حنفی ہیں، میں اوپر سے آتا ہوں، سری سختی حنفی ہیں، معروف کرخی حنفی ہیں، بابا فرید حنفی ہیں، داتا علی حجویری حنفی ہیں، بہاؤالدین زکریہ حنفی ہے، فضل حق خیر آبادی حنفی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی ہے، اللہ اکبر، پیر مہر علی شاہ حنفی ہیں، امام محمد رضا حنفی ہیں، اور ان کی نسبت سے الحمدللہ بحمد اللہ تعالی ہم بھی حنفی ہیں۔ حنفی کون ہوتا ہے، حنفی کس کو کہا جاتا ہے، یہ تمام وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں چاہوں گا اپنی ماؤں اور بیٹیوں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، کہ وہ کل کے دن یا پرسوں کے دن یا جمعرات کے دن اپنے گھر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فاتحہ کا گویا کہ آپ اہتمام کریں۔ یہ اللہ کے بہت برگزیدہ ولی تھے، بہت بڑے امام تھے۔ میرے پاس وقت نہیں رہا ورنہ میں آپ کے سامنے شرعی لا پڑھ کے سناتا کہ امام ابو حنیفہ نے اسلامی قانون کی تدوین کیسے کی ہے، اس کو منضبط کیسے کیا ہے، کمپائل کیسے کیا ہے۔ آپ کی شورا 1000 بندوں کی تھی، ایک ایک مسئلے تک بحث ہوتی، جب تک 1000 بندے متفق نہیں ہوتے امام اعظم اس کو کتاب میں نہیں لکھاتے۔ 1000 بندوں کی رائے پر، اور امام اعظم قرآن کے ایسے شوقین تھے جب کوئی مسئلے کا جواب نہیں آتا نا، آپ کونے میں جاتے تلاوت شروع کرتے اور آپ کو جواب مل جاتا۔ آپ کا پڑوسی کہتا ہے میں 3 سال امام اعظم کا پڑوسی رہا، میں نے قرآن میں نے رات میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ ابو حنیفہ کی تلاوت کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہو۔ میں حیران ہوا، ساری رات یہ تلاوت کرتے ہیں،
दिन के वक्त ये पढ़ाते हैं तो ये खाते कब हैं और सोते कब हैं। अल्लाह अकबर। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान है। दरस निज़ाम मुस्तफ़ा बज़्म इल्म व दानिश के तमाम अराकीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये बाबरकत मजलिस सजाई, और आने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी बरगुज़ीदा शख्सियत जो इमामों के इमाम हैं, वलियों के वली हैं और वलियों के सरदार हैं, सरकार नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान हमने सुनी। अल्लाह उनके सदक़े तमाम का बेड़ा पार फरमाए।